صدیق نے زمین بیچ کر بیٹے کو باہر پڑھنے بھیجا اور پھر بیٹا واپس نہ آیا۔ چھوٹا بیٹا صدیق اور شریفہ کو یہ کہہ کر گالیاں دیتا کہ ساری جائیداد بڑے بیٹے پر لوٹا دی۔ بہو کئی کئی دن تک ساس سسر کو کھانا تک نہ دیتی۔ صدیق کسائی کی دکان سے چربی لاتا اور وہ پکا کر کھاتے۔ ایک رات شریفہ نے سخت سردی کی وجہ سے کمبل مانگا تو بیٹے اور بہو نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا اور وہ ساری رات سردی میں باہر پڑے رہے۔ اچانک صبح بڑا بیٹا پاکستان آیا تو گھر کے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ سامنے آج ایک بار صدیق کا بڑا بیٹا محمود اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ تھامے ہوئے منت سماجت کر رہا تھا۔ چھوٹا بیٹا جو ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا، جب بڑے بھائی کو باپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ منہ میں بڑبڑانے لگا، جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیا بات کر رہا ہوگا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے چلتا ہوا ابو کے پاس آیا، جہاں وہ بہت پریشان سے بیٹھے ہوئے بڑے بیٹے محمود کی ہر بات سن رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا زید چلتا ہوا ابو کے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، ابا جی، اب بھائی پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ کس بات کے لیے آپ کی منت سماجت کر رہا ہے؟ صدیق پریشان سا چھوٹے بیٹے سے بولا، دیکھو نا زید، اس کو کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں، اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خاندان میں ناک کٹ کے رہ جائے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، سو باتیں بنائیں گے، مگر یہ ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ محمود نے اس بار سفارش کناں نظروں سے چھوٹے بھائی کو بھی دیکھا، جو فوراً نظریں پھیر گیا۔ اس بار محمود باپ کا ہاتھ سینے سے لگا کر بولا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ابا جان، میں جب بھی واپس لوٹ کر آؤں گا تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، پورے گاؤں میں آپ کی واہ واہ ہوگی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ میں بس اس گھر کے حالات بدلنا چاہتا ہوں اور کچھ بننا چاہتا ہوں، خدا را میری بات کو سمجھیں۔ صدیق نے یہ بات سنی تو ایک گہری سانس خارج کر کے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں تمہاری سوچ سے واقف ہوں، یقیناً تم اچھا ہی چاہتے ہو، مگر بیٹا، اگر یہ بات تم 1 مہینہ پہلے کرتے تو ٹھیک تھا۔ اب تمہارا رشتہ مہربانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، 2 دن بعد تم دونوں کا نکاح ہے اور پھر اگلے ہفتے رخصتی کے دن طے پا چکے ہیں، اور تم عین موقع پر کہہ رہے ہو کہ تم نے دوسرے ملک پڑھائی کے لیے جانا ہے۔ محمود افسردگی سے سر جھکا گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے ابا کو کیسے سمجھائے۔ اتنی مشکل سے تو اسے ایک بڑی یونیورسٹی کی اسکالرشپ ملی تھی اور وہ وہاں پر پڑھائی کرنا چاہتا تھا اور ایک نام کمانا چاہتا تھا، مگر اس کے ابا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ہی رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ تمہاری شادی مہربانوں کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اگر اب تم باہر چلے گئے تو پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ کے رہ جائے گی۔ ہم تو چلو پھر لڑکے والے ہیں، مگر سوچو تو صحیح، آخر مہربانوں کے دل پر کیا گزرے گی۔ محمود اپنے ابا کو سمجھاتا رہا کہ اسے جو اسکالرشپ ملی ہے وہ 100 میں سے صرف 1% لوگوں کو مل سکتی ہے۔ آپ کا بیٹا تو بڑا ہی خوش نصیب ہے جو اسے اتنی بڑی یونیورسٹی کی مفت پڑھائی مل رہی ہے۔ اس یونیورسٹی کا پوری دنیا میں نام ہے، اگر میں وہاں سے پڑھ لیتا ہوں تو میری اچھی جگہ نوکری لگ جاتی ہے۔ تبھی محمود کی ماں شریفہ کمرے سے باہر نکلی، جو 2 دن سے محمود سے بات ہی نہ کر رہی تھی۔ وہ آئی اور آ کر بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے تم نے؟ باپ کی زمینیں ہیں وہ سنبھالو۔ مہربانوں میری بھانجی ہے اور میں عین موقع پر انکار نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہیں رہو، جو پڑھنا ہے پڑھو، شادی تمہاری اسی ہفتے ہوگی۔ ماں اور باپ کا دباؤ دیکھ کر محمود کو مجبوراً اپنا خواب چھوڑنا پڑا۔ اس رات وہ بے تحاشا رویا۔ اس نے کیا کیا سوچ رکھا تھا، مگر اس کے ماں باپ اس کے پیروں کی بیڑیاں بن چکے تھے۔ وہ خاموش سب کچھ دیکھتا رہا، سارا خرچہ اس وقت یونیورسٹی اٹھا رہی تھی۔
مگر جس روز اس نے باہر جانا تھا اس روز اس کا نکاح تھا۔ وہ دولہا بنا نکاح کے لیے تیار تھا اور بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش آج وہ باہر چلا جاتا۔ نکاح کے لیے جیسے ہی وہ لوگ اپنے گھر سے دلہن کے گھر پہنچے تو جو خبر ان کو ملی وہ سن کر سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ مہربانو گھر سے بھاگ چکی تھی۔ دراصل اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جا رہی تھی اور وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ عین نکاح کے وقت اس کا بھاگ جانا محمود کو مزید مشتعل کر چکا تھا۔ اس نے خوخار نظروں سے پلٹ کر اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ غصے اور ضبط کی اس انتہا پر تھا کہ وہیں پر تمام تر شگون کے تھال الٹاتے ہوئے واپس گھر آ گیا۔ اس کے ماں باپ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ محمود کی دلہن بھاگ گئی۔ بیچارہ دلہن کے بغیر ہی گھر چلا آیا۔ ماں باپ گھر واپس آئے تو بیٹے کے سامنے شرمندہ سے تھے۔ اب وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کاش وہ پہلے ہی نکاح سے منع کر دیتے اور بیٹے کو باہر بھیج دیتے۔ ماں باپ تو چپ سادھ چکے تھے جبکہ وہی چھوٹا بھائی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، دیکھا آپ نے، بڑے بھائی کی بات نہ مانی، اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سزا دی۔ بیچارے بھیا کی دلہن ہی بھاگ گئی۔ محمود اس کی باتیں سن کر مزید مشتعل ہو رہا تھا۔ ماں باپ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، ہم سب بھی غلطی ہو گئی، مگر اگر تم چاہو تو پڑھنے کے لیے دوسرے ملک جا سکتے ہو۔ محمود سے مزید برداشت نہ ہوا تو سارا غصہ ماں باپ پر نکالنے لگا۔ کتنے چاہ سے میں نے خواب سجائے تھے، سوچا تھا آپ لوگوں کو بھی اس غربت سے نکال پاؤں گا، مفت تعلیم حاصل کر کے خوب نام کماؤں گا، مگر آپ نے تو میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس مہربانوں کی خاطر جو آج میرے منہ پر کالک تھوپ کر وہاں سے چلی گئی۔ باپ نے بیٹے کو روتے دیکھا تو اس کا دل پھٹ گیا۔ دونوں ماں باپ رونے لگے اور بولے، تم فکر نہ کرو بیٹا، تمہارا وہاں داخلہ تو ہو چکا ہے نا، کیا ہوا اگر اب یونیورسٹی تیرا خرچہ نہیں اٹھائے گی؟ میں اپنی زمین بیچ کر تجھے باہر کے ملک بھیجوں گا اور تیرے تمام تر اخراجات اٹھاؤں گا۔ محمود نے یہ سنا تو رونے لگا، مگر اب کیونکہ ماں باپ کی مرضی تھی اس لیے چند روز میں ہی اس کے ماں باپ نے زمین بیچ دی اور وہ پڑھائی کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ چھوٹے بھائی نے جب یہ دیکھا تو وہ اندر ہی اندر جلنے لگا اور ماں باپ کو منع کرنے لگا کہ ایسا مت کریں، بھلا اتنی پڑھائی پر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمین پر ہم گندم اگا کر پیسے کما لیتے۔ مگر باپ نے بیٹے کی ایک بھی بات نہ مانی۔ بڑے بیٹے کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہر جماعت میں اول آ رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا نکما اور کاہل تھا۔ اس نے تو بس 5 جماعتیں پڑھی تھیں اور پھر اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری میں لگ گیا۔ اسی پڑھائی سے زیادہ یہ محنت مزدوری کرنا آسان لگتا تھا، کیونکہ یہ جسمانی مشقت تھی اور ذہنی مشقت اس سے کی نہیں جاتی تھی۔ وہی محمود کے جانے کے بعد مہربانوں کو بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی وہ بھی فراڈ نکلا۔ اس نے اس کے تمام تر زیورات لے کر یوں ہی چھوڑ دیا تھا۔ روتی پیٹتی واپس ماں باپ کے در پر آئی تو ماں باپ اس کا گلا دبانے تک آئے، مگر گاؤں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے بڑے لوگوں نے سمجھایا تو وہ اسے معاف کر کے دوبارہ اپنے ہاں رکھنے لگے۔ مہربانوں کے ماں باپ ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے محمود اور زید کی جانب دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ ان کی بیٹی کو اپنا لیں، مگر خیر ان کا ظرف اتنا نہ تھا۔ ایک دفعہ جب مہربانوں کی ماں نے خود بول کر زید اور محمود کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری بچی کو بیاہ لو، تو محمود کے ابا کہنے لگے، آپ کی بڑی بیٹی کو تو ہم نہیں بیاہ سکتے، کیونکہ ہمارا بڑا بیٹا اب دوسرے ملک جا چکا ہے، ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے۔
ہاں البتہ آپ کی چھوٹی بیٹی کو ہم اپنے زید کے لیے ضرور قبول کر لیں گے۔ انہوں نے زید کے لیے مہربانوں کی جگہ چھوٹی بہن گلفشاں کو پسند کر لیا۔ زمین تو بک چکی تھی، اس لیے اب آمدنی صرف وہی تھی جو زید اور صدیق کمایا کرتے تھے۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے زید کی شادی انتہائی سادگی سے کی تھی۔ یہ بات بھی زید کو بہت چبھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ شادی دھوم دھام سے کرے گا، مگر حالات کے آگے مجبور تھا۔ اس کا قصوروار بھی اس نے بڑے بھائی محمود کو ٹھہرایا۔ شادی والے دن ماں باپ سے لڑنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیشہ بڑے بھائی کو مجھ پر ترجیح دی، سارے پیسے اس پر لوٹا دیے، اور میری شادی تو سادگی سے کر رہی ہیں، جیسے شادی نہ ہو بلکہ کوئی سوگ ہو۔ ماں باپ کی خاموش ہو گئے۔ گلفشاں بیاہ کر اس گھر میں آئی تو وہ انتہائی تیکھے مزاج اور ہر لحاظ سے لڑاکا لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی زید جیسے پھوہڑ دماغ کو اپنے قابو میں کر لیا۔ انہیں تو یہ بات اندر ہی اندر کھا چکی تھی کہ آخر محمود نے ان کی بڑی بہن کے ساتھ شادی کیوں نہ کی اور فوراً بھاگ گیا۔ دوسری بات ان کا لالچی مزاج تھا۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ ساری زمینیں بیچ کر انہوں نے محمود کو باہر بھیج دیا ہے تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ زید بھی ماں باپ کے خلاف تھا، اکثر بیوی کے پاس بیٹھا ماں باپ کی برائیاں کرتا رہتا اور کہتا انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہر بار بڑے بھائی کو مجھ پر ترجیح دی۔ جب میاں بیوی دونوں ہی جاہلانہ مزاج کے ہو جائیں تو گھر کا سکون ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور محمود کو بھی پڑھائی کے لیے گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار بھی پلٹ کر پاکستان نہیں آیا تھا، نہ ہی فون کال کی تھی۔ 1-2 دفعہ جب پڑوسیوں سے فون لے کر بات ہوئی تو بھی سگنل کے مسئلے کی وجہ سے ٹھیک سے بات نہ ہو سکی۔ دھیرے دھیرے ماں باپ محمود کی طرف سے پریشان رہنے لگے۔ چھوٹا بیٹا جب انہیں پریشان دیکھتا تو کہتا، کس نے کہا تھا اسے باہر بھیجیں؟ ساری زمینیں بیچ کر اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے، اب کیا آیا ہے آپ کے ہاتھ؟ 1 سال ہو چکا ہے، گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے ہمیں قرض اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر زمین ہوتی تو چلو کچھ جمع کر کے گھر کا خرچہ چل جاتا، وہ تو وہاں جا کر آپ کو بھول ہی بیٹھا ہے، وہاں پر گوری گوری لڑکیوں کو دیکھ کر ان پر فدا ہو چکا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے شادی کر کے بچے بھی پیدا کر لیے ہوں گے۔ اب بھلا وہ وہاں کیا واپس یہاں لوٹے گا؟ وہ تو ایسا کبوتر تھا جو ایک دفعہ پر سے اڑ گیا، اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ایسی باتیں سن کر صدیق اور شریفہ پریشان ہو جاتے، اکیلے بیٹھ کر روتے رہتے کہ ہمارا بیٹا ہمیں بھول گیا۔ صدیق اور اس کی بیوی بیٹے کی یاد میں ہی بیمار رہنے لگے۔ بوڑھے تو ویسے ہی ہو چکے تھے، انہیں بیمار اور بے حال دیکھ کر ان کی بہو نے پورے گھر پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ زید جو بھی کما کر لاتا تھا سارے پیسے بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور وہ اس گھر کو چلانے لگی۔ شریفہ بھی کوئی تیز ترار خاتون نہ تھی، بلکہ انتہائی معصوم اور بھولی بھالی سی عورت تھی، جنہوں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ جب بھی فون آتا تو کہتی، دیکھو کہیں میرے محمود کی کال تو نہیں آئی، ذرا کسی سے پتہ تو کرو تمہارا بھائی کہاں ہے، اتنے سال ہو گئے وہ ابھی تک واپس کیوں نہ آیا؟ مگر زید ہر بار ماں باپ کا مذاق اڑا کر کہتا، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اس نے اپنا گھر بسا لیا ہے اور ہنسی خوشی وہ رہ رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ ٹوپی پہنا کر جا چکا ہے۔ ماں بھی بار بار یہ بات سن کر یقین کرنے لگی کہ محمود نے وہیں شادی کر لی ہوگی اور یقیناً اسے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کی ماں دل ہی دل میں بیٹے کو دعائیں دیتی رہتی اور روتی بھی کہ یقین ہی نہیں آتا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ یوں دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے گلفشاں کا رویہ مزید برا ہوتا چلا گیا۔
وہ تو اب کھانے پینے کے معاملے میں بھی بے احتیاطی کرنے لگی تھی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو اپنا اور زید کا کھانا بنا لیتی، مگر بوڑھے ساس سسر کو کھانا تک نہ دیتی۔ کہنے لگتی اتنا ہی بنا تھا، جو تھا میں نے اور زید نے کھا لیا۔ بوڑھے ماں باپ کہتے کہ ہمارے لیے بھی کچھ بنا دیتی، صبح سے بھوکے ہیں۔ تو زید کی بیوی کہنے لگتی جا کر اس بیٹے سے مانگو جس نے تم لوگوں کی جائیداد ہڑپ لی ہے اور اب دوسرے ملک جا کر بیٹھا ہے۔ بار بار طعنے سن کر دونوں چپ سادھ چکے تھے۔ صدیق نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی کچھ مزدوری کرے گا۔ اگلے روز مزدوری کرنے کے لیے گھر سے گیا تو اس کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ وہ کام ہی نہ کر سکا۔ کچھ لمحوں کے لیے کام کرتا تو پھر گرمی کی شدت سے بیٹھ جاتا۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی، وہ صرف 2-3 گھنٹے ہی کام کر پاتا تھا۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ مجبوراً لوگوں کو اسے اٹھا کر ہسپتال لے جانا پڑا۔ انہوں نے زید کو کال کر کے بھی بتایا کہ تمہارا باپ ہسپتال میں ہے، مگر اس نے وہاں جانے کی زحمت نہ کی۔ آخر کار مزدور اس کے باپ کو گھر تک چھوڑنے آئے۔ شریفہ نے جب شوہر کی حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی خدا ہمارے رزق کا بندوبست کر دے گا، آپ خود کو ہلکان نہ کریں۔ کچھ روز گزرے تو صدیق کہنے لگا میں اپنے لیے کوئی آسان کام دیکھتا ہوں، اب مزید بیٹے کا احسان نہیں لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ اس بار اس نے ایک کسائی کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں راشا طاری ہو چکا تھا، وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہ کر پاتا تھا، ہاتھ کپ کپانے لگتے، مگر اس کے باوجود کسائی اسے گوشت کاٹنے کا کام دیتا۔ وہ جو بھی گوشت کاٹتا اس سے چربی کو الگ کر دیتا۔ کسائی جو فالتو چربی پھینکنے کے لیے رکھتا، صدیق بہانے سے وہ بھی ایک شاپر میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتا اور پھر گھر آ کر پکا کر خود بھی کھاتا اور اپنی بیوی کو بھی کھلاتا۔ وہ چربی کھائی نہ جاتی، مگر پیٹ بھرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ بیٹا جب ماں باپ کو چربی والا سالن کھاتے دیکھتا تو ابکائیاں آنے لگتیں اور کہتا یہ کیا گندگی کھا رہے ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ آپ لوگوں کے حلق سے کیسے اتر رہا ہے، مگر ماں باپ خاموشی سے کھاتے رہتے۔ 3 سال گزر چکے تھے مگر محمود کی کوئی خبر نہ تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور جو کمبل اور چادر صدیق اور شریفہ کے پاس تھی وہ بھی پھٹ چکی تھی، وہ اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ان سے سردی کم نہ ہوتی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک یوں ہی صحن میں سویا کرتے۔ ایک رات سردی اتنی بڑھ گئی کہ بوڑھوں کی ہڈیاں ٹھنڈک کی وجہ سے درد کرنے لگیں۔ آخر کار شریفہ اٹھی اور اپنے بیٹے کے کمرے پر دستک دینے لگی، جو گرم کمرے میں لحاف اوڑھ کر سو رہے تھے۔ وہ دروازے پر دستک دے کر کہنے لگی بیٹا کوئی کمبل ہو تو دے دو، باہر شدید سردی ہے، مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی۔ پہلے تو ان لوگوں نے کوئی جواب ہی نہ دیا، مگر جب ماں دروازہ بار بار دستک دیتی رہی تو زید غصے سے بولا ہمارے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، جو پرانے تھے وہ تم دونوں کو دے دیے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو محمود سے بولو، وہ دوسرے ملک سے تمہارے لیے اچھے اور مہنگے والے کمبل بھجوا دے گا۔ اس بات پر وہ طنزیہ ہنسا اور اس کی بیوی بھی طنزیہ مسکرائی۔ ماں نے جب یہ سنا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ آج تو وہ پھٹ ہی پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی ہم صرف محمود کے ماں باپ ہیں، تمہارے ہم کچھ نہیں لگتے، جتنا بیٹا ہمیں وہ عزیز تھا اتنا ہی تم بھی عزیز ہو، تم بات بات پر ماں باپ کو طعنے دیتے ہو۔ وہ وقت کیا تمہیں یاد نہیں جب تمہاری خاطر ہم آدھی رات تک جاگتے رہتے تھے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، جب تم بیمار رہتے تو کیا میں نے تمہاری خدمت نہ کی؟ آج اسی ماں باپ کو تم نے باہر سردی میں پھینکا ہوا ہے اور گرم بستر بھی نہیں دے رہے۔ زید اور اس کی بیوی کڑاک سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے ہر ماں باپ ہی ایسا کرتے ہیں،
آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ محمود آپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے تو چاند ستارے توڑ لانے سے بھی آپ دونوں باز نہ آئے، مگر جب بھی میری بات آتی تو آپ بڑے بھائی کو ہی فوقیت دیتے تھے۔ تو بھلا میں کیوں آپ لوگوں کا خرچ اٹھاؤں؟ جائیں اپنے بڑے بیٹے کے پاس، جس کی خاطر آپ لوگوں نے ساری زمین بیچ دی، میرا حق بھی چھین کر اسے دے دیا۔ ماں نے جب یہ سنا تو پہلی بار بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو آج یہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ گلفشاں تو غصے سے پھٹ پڑی تھی، ساس کو دھکا دے کر بولی، تیری اتنی جرأت جو میرے شوہر پر ہاتھ اٹھائے! ایک تو اس گھر میں تم لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اوپر سے تم لوگ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔ نکلو ہمارے گھر سے، تم لوگوں کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ زید بھی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دونوں بوڑھے ماں باپ بیٹے کے دھکے کھا کر گلی میں جا گرے تھے۔ کتنی دیر بیٹھ کر روتے رہے، ٹھنڈ بڑھ چکی تھی، ٹھنڈی ہوا گویا رگوں میں خون کو جما رہی تھی۔ ادھر ماں باپ سردی میں پڑے ہوئے تھر تھر کانپ رہے تھے، دونوں گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے کہ کہیں محلے والوں کو آواز نہ چلی جائے۔ وہیں دوسرا بیٹا دوسرے ملک سے پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی پاکستان آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ماں باپ کو سرپرائز دے گا۔ اس نے ان 3 سالوں میں کئی بار اپنے ماں باپ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک بار بھی زید نے کال نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی اپنے ماں باپ سے بات کروائی تھی۔ 3 سالوں میں بمشکل 2-3 بار ہی اس کا رابطہ ہو پایا تھا۔ خیر اسے یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے پورا بیگ تحفوں سے بھرا ہوا تھا، جس میں سب سے پہلے تو اس نے اپنے ماں باپ کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے، اور پھر زید اور اس کی بیوی کے لیے۔ وہاں پر اس کی اچھی نوکری بھی لگ چکی تھی اور وہ لاکھوں کما رہا تھا، مگر اس نے کمپنی سے 2 ماہ کی چھٹی لی تاکہ گھر جا کر اپنے والدین سے مل سکے، اگر ہو سکے تو سب کو وزٹ ویزا پر اپنے ساتھ باہر بھی لے جا سکے۔ مگر جب اس نے اپنی گلی میں قدم رکھا تو چونک کر ان لوگوں کے قریب آنے لگا۔ شاید کوئی فقیر تھے یا مانگنے والے جو دروازے کے باہر پڑے تھے۔ محمود کا دل اندر ہی اندر کئی ٹکڑے ہوا تھا۔ اسے ان بزرگوں پر رحم سا آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بھیکاری ہیں جو اس کے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ افسوس کرنے لگا کہ نہ جانے ان پر کیسے مصیبت آن پڑی، شاید ان کا کوئی گھر بار نہ ہوگا، تبھی تو گلی میں سو رہے ہیں۔ مگر جب قریب آ کر شکل دیکھی تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کے ماں باپ تو ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے سو رہے تھے۔ محمود کی اس پل چیخ نکل گئی، وہ چیخ کر ماں باپ کو اٹھانے لگا، مگر ان کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ اس نے سارا سامان وہیں رکھا اور ماں باپ کو ہسپتال لے گیا، جہاں ان کا علاج ہوا تو ڈاکٹر کہنے لگے، سردی ان کی ہڈیوں میں سما چکی ہے، ان کے پورے وجود میں انفیکشن ہو چکا ہے۔ وہیں محمود بپھر کر گھر واپس آیا تو بڑے بھائی کو دیکھ کر چھوٹا بھائی بوکھلا گیا۔ اس نے چھوٹے بھائی سے ان سب باتوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ خوف سے کچھ بھی نہ بولا اور کہنے لگا کہ مجھے کیا خبر کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے، میں تو انہیں کمرے میں سلا کر گیا تھا۔ محمود کو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اس نے سامان گھر کے اندر رکھا اور واپس ماں باپ کے پاس آ گیا۔ ماں باپ کو ہوش آیا تو وہ بیٹے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ تم نے وہاں شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے۔ تو محمود رونے لگا اور بولا کہ میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر شادی کر کے بچے ہی پیدا کرنے ہوتے تو میں یہاں پر ہی شادی کر لیتا، مجھے تو باہر جا کر پڑھنا تھا،
اپنا مستقبل سنوارنا تھا، تبھی تو گیا تھا۔ ماں باپ نے ساری روداد بیٹے کو سنائی تو محمود آگ بگولا ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنے بھائی کو بے تحاشا مارا، اتنا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ بھابھی کو تو وہ صرف باتیں سناتا رہا، کیونکہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب زید کو پتہ چلا کہ بھائی کی اچھی نوکری لگ چکی ہے اور اب وہ لاکھوں میں کمائی کرے گا، تو وہ اپنی بیوی کو مارنے لگا کہ تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اپنے بھائی اور ماں باپ سے بگاڑ لی۔ آج اگر میں ٹھیک رویہ رکھتا تو 2-4 لاکھ میرے ہاتھ میں بھی آ جاتے، مگر دونوں ایک دوسرے کو کوستے ہی رہ گئے۔ وہیں محمود اپنے ماں باپ کا علاج کروا کر اپنے ساتھ دوسرے ملک لے گیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔